والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین حضرات، میری ماں اور بہنوں اور دیگر حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار چیزیں پیدا فرمائی اور پھر آخر میں انسانوں کو پیدا کیا. دنیا بھر کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. زمین ہو یا آسمان ہو، چاند ہو یا سورج ہو، ہوا اور پانی ہو، اناج اور غلہ ہو یا جانور ہو، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی. لیکن خود انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسان کو اللہ نے ان دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ساری کائنات انسان کی خادم ہے. ذرہ ذرہ یہاں کا انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن خود انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر انسان ان چیزوں کی خدمت میں لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کی ویلیو نہیں سمجھی، انسان نے اپنے آپ کی حقیقت نہیں سمجھی. اللہ نے اسے بہت اونچا مقام دیا، زمینوں سے بلند، آسمانوں سے بلند، چاند اور سورج سے بلند، تمام مخلوقات سے بلند، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مقدس مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے. اگر یہ انسان انہی چیزوں کی خدمت میں لگ جائے، زمین کی خدمت میں لگ جائے یا چاند کی خدمت میں لگ جائے یا اسی طرح جانوروں کی خدمت میں لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی حیثیت نہیں پہچانی، اپنا مقام نہیں پہچانا. اس لیے سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ نے مجھے کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے. پھر وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دے کر تمام مخلوقات کو میرے سامنے زیر کر دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی میرے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. تو مجھے اتنے بلند مقام پر پہنچا کر اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ خالق کی خدمت اور خالق کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ ہے انسان کا مقام، یہ ہے اس کی فضیلت، یہ ہے اس کا اسٹیٹس، جس کو آج انسان بھول کر معلوم نہیں کن کن چیزوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ کتوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. صبح صبح اگر تفریح میں آپ نکلے، یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں کیا قصہ ہے، لیکن ہمارے علاقے بنگلور میں
اگر کوئی صبح صبح تفریح کے لیے نکلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کتے کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کتے ہیں اور ان کو چرا رہے ہیں، ان کو گھما رہے ہیں، یعنی ان کو تفریح کرا رہے ہیں۔ کتا انسان کو نہیں کرا رہا بلکہ انسان کتے کو تفریح کرا رہا ہے، یعنی اس کی خدمت میں لگ گیا ہے۔ جب اللہ کی خدمت سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اللہ اسے ادنا مخلوق کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، جانوروں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، کتوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، بکریوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور چیزوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کی حقیقت کو پہچانو، اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ تو یہ جاننا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو پیدا کیا ہے دیگر لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ قرآن کریم ایک جگہ پر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت ایسی اخرجت للناس جو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی۔ اس کا ایک مقصد ہے لوگوں کی نفع، لوگوں کا نفع، لوگوں کے لیے بھلائی، لوگوں کے لیے اچھائی۔ اس کے لیے اللہ نے اس امت محمدیہ کو پیدا کیا ہے۔ یہ کیا کام کرے گی امت محمدیہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کے کاموں کا حکم دینا، برائی سے لوگوں کو بچانا۔ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں دو کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک کام اللہ کی عبادت اور دوسرا کام لوگوں کو بھلائی دینا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو گمراہیوں سے بچانا، ان کو دین پر ڈھالنا، دین کی باتیں ان کو بتانا اور سکھانا۔ اس کے لیے اللہ نے اس امت کو برپا کیا ہے اور پیدا کیا ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم ان دو باتوں میں کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ اس میں مردوں کا بھی حکم، عورتوں کا بھی حکم، دونوں کا ایک حکم ہے۔ اسی لیے میں نے عام بات رکھی آپ کے سامنے، اگرچہ یہاں خطاب عورتوں سے ہے لیکن مسئلہ سب کے لیے عام ہے۔ عورت ہو تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بندی بنے، وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار بندی بنے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والی بندی بنے۔ اور پھر اس کا ایک کام یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہے ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اہم ترین کام ہے۔ جو لوگ خود دین پر قائم ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کو پھر بتانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر خود اپنے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوا تو پھر کوئی اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر دوسروں کو بتانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، دوسروں کی اصلاح، اپنے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بنائیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں جو احکامات آئے ہیں مردوں عورتوں دونوں کو برابر آئے ہیں۔ نماز کا حکم ہے دونوں کو، روزے کا حکم ہے دونوں کو، زکوٰۃ کا حکم ہے دونوں کو، حج کا حکم ہے دونوں کو،
ذکر کا حکم ہے دونوں کو، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے دونوں کو، مرد ہو کہ عورت، سب کے لیے حکم یکساں طور پر دیا گیا۔ اور مرد عورت کوئی بھی ہو، جب دین پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت بیان کی اور ان کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کچھ نہیں، مرد کرے تو الگ، عورت کرے تو الگ، دونوں کے لیے اللہ نے کہا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ میں ہو۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کا کوئی اعتبار نہیں۔ سب سے پہلے تو ایمان چاہیے، ایمان کے بعد اعمال چاہیے۔ اگر ایک آدمی ایمان نہ رکھتا ہو، وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور بہت کچھ کرے، لیکن اسے اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ میں ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو مزیدار زندگی عطا کریں گے۔ یہ ترجمہ میں نے پیش کیا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، وہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پاکیزہ زندگی، حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں مزیدار زندگی۔ جو آدمی بھی نیکی کرے، مرد کرے یا عورت کرے، ایمان کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو مزیدار زندگی دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا مرد ہو کہ عورت، اس کو نیکی پر قائم رہنا ہے، اور جو بھی نیکی پر قائم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کے اندر بھی مزیدار زندگی اور آخرت کے اندر بھی مزیدار زندگی ملے گی۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہر آدمی پریشان ہے زندگی میں، ہر آدمی کے مسائل ہیں، ہر آدمی یہاں سے وہاں تک مختلف مسائل میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے، دل اس کا بے چین ہے، زندگی اس کی اجاڑ ہوتی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے پریشانیاں لوگوں کو لاحق، مرد ہے عورت سے پریشان، عورت ہے مرد سے پریشان، بچے ہیں بڑوں سے پریشان، بڑے ہیں چھوٹوں سے پریشان، یہاں سے وہاں تک ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ پر پریشانی ہی پریشانی، خاص طور پر گھروں کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، کوئی سکون کی فضا نہیں، گھر جہنم پڑے ہوئے ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ، لیکن یہ اتنا پیارا رشتہ اور اس قدر محبت والا رشتہ، معدت والا رشتہ، لیکن اسی رشتے کے اندر خلل پڑ گیا ہے اور چین اڑ گیا۔ نہ عورت کو چین ہے مرد سے، نہ مرد کو چین ہے اپنی بیوی سے، اور گھر کے اور لوگوں کو ہر ایک کو ایک دوسرے سے اشکال، ایک دوسرے سے پریشانی لاحق ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں پریشانی ہے، جبکہ اللہ وعدہ کرتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم مزیدار زندگی دیں گے، دنیا کے اندر بھی مزیدار زندگی، آخرت کے اندر بھی مزیدار زندگی، لیکن یہاں پر مزیدار زندگی نہیں بلکہ پریشان کن زندگی ہو گئی۔ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا تھا وہ کچھ اعمال کے اوپر کیا تھا، وہ اعمال ہماری زندگی سے نکل گئے، چنانچہ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد ہو کہ عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے ایمان کی حالت میں، ہم اس کو مزیدار زندگی دیتے ہیں۔ آج غور کرنے سے پتہ چلتا ہے ہم ایمان والے تو ہیں، ایک طرف ایمان ہونے کے باوجود ایمان میں کمزوری آ گئی، اور دوسرے اعمال کے اندر تو بے پناہ کمزوری آ گئی، نہ نماز ہے، نہ ذکر ہے،
نہ تلاوت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہے، اور مختلف قسم کی گندی حرکتوں میں ہر آدمی مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو گئی، گھروں کے اندر سے سکون چھین گیا اور مزیدار زندگی کی جگہ وبال والی زندگی پیدا ہو گئی۔ اگر گھروں کے اندر اطمینان چاہتے ہیں، مزیدار زندگی اگر چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی مزیدار، آخرت کے اندر بھی مزیدار زندگی، تو ہمارے لیے اصول یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایمان اور اعمال کی زندگی پر ڈال دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اصول نہیں۔ دیکھو قرآن کریم اصول بتا دیتا ہے، پوری دنیا کے لیے اصول، قیامت تک کے لیے اصول، اور یہ اصول قرآن میں جگہ جگہ بیان کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو اگر پرکھنا ہو تو ان اصولوں پر پرکھ کے دیکھ لو تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اب ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس کے اوپر غور کر لے کہ آج ہماری زندگی کے اندر ایمان کا کیا حال ہے، اعمال کا کیا حال ہے۔ عورتوں کے اندر خاص طور پر ایمان کے اندر بھی کمزوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کے اندر بھی کمزوری۔ عورتوں کے اندر اتنی کمزوری ایمان کی ہوتی ہے کہ ذرا سی چیزوں پر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتی ہے، معمولی مسائل پر، دنیا کے مفادات پر، اللہ پر یقین کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ حالانکہ اللہ پر ایمان لانے والا بندہ اسباب پر ایمان نہیں لاتا، چیزوں پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ لیکن جب آدمی اللہ سے کمزور ایمان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اسباب کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جس سے کہ آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں بچہ ہونا اس کے لیے ایسے اعمال اختیار کر لیتی ہیں جس کے اندر شرک ہوتا ہے، جس کے اندر کفر ہوتا ہے۔ بعض وقت مندروں کو چلی جاتی ہے، بعض جگہ عاملین کاملین کے چکر میں پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دینے والا تو اللہ ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے دینا اسی کا کام، لینا اسی کا کام، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، طاقت اسی کے قبضے میں، دینا اور لینا سب کچھ اس کے اختیار میں۔ وہ اگر دینا چاہے کوئی بھی روکنے والا نہیں، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت دینے والی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، اے اللہ مالک الملک، یعنی اس پوری کائنات کے مالک، اللہ کو خطاب ہے مالک الملک، اے پورے ملک کے بادشاہ۔ ملک کیا ہے؟ انڈیا نہیں، پاکستان نہیں، عربستان نہیں، یہاں ملک سے مراد ہے پوری کائنات، زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، انڈیا بھی اور عربستان بھی اور تمام کے تمام دنیا کے علاقے۔ یہ اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ جو جھوٹے بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں وہ تو اتنے ٹکڑے کے بادشاہ ہیں، وہ بھی عارضی بادشاہت ہے، اور اللہ کی دی ہوئی بادشاہت ہے۔ اور جو اللہ ہے وہ حقیقی خدا ہے اور وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو کہا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا کر دیتے ہیں۔ وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے۔ چنانچہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اللہ نے ملک دیا اور ملک بعد میں چھین لیا،
اور بادشاہ بن کے بیٹھا تھا اور بعد میں چل کر بھکاری ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلت دے دیتے ہیں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, سارا خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بلا شبہ آپ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی. یہ ہے جو اسلام نے ہم کو عقیدہ سکھایا. لیکن عورتوں کا عقیدہ اس میں اتنا کمزور, بچے کے واسطے اللہ پر یقین چھوڑ دیتی ہیں, بیماریوں کے واسطے اللہ پر یقین چھوڑ دیتی ہیں. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے, بچے کے لیے آپ کی طلب ہو, اللہ ہی سے مانگو. اگر آپ کو صحت چاہیے, اللہ سے طلب کرو. اگر آپ کو دنیا کی کوئی چیز چاہیے, وہ اللہ سے طلب کرو. آخرت کی کوئی چیز چاہیے, وہ اللہ سے طلب کرو. دینے والا وہی ہے. اور جب آپ دل کھول کر اللہ سے مانگے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, دے سکتا ہے. آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, دنیا کے معروف ترین اماموں میں سے, جن کی کتاب صحیح البخاری پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے, تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیا جاتی ہے. یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک کے بعد اگر دنیا کی اس سرزمین پر کوئی سب سے زیادہ اصح اور سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی کتاب ہے, جس کا نام ہے بخاری شریف. اس کتاب کے مصنف ہیں امام بخاری. ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل البخاری. بچپن میں وہ اندھے ہو گئے, کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس حادثے کا شکار ہو کر ان کی آنکھیں چلی گئی. یہ بالکل اس دور کا واقعہ ہے جبکہ وہ بالکل چھوٹے تھے, تو بالکل بچپن ہی میں ان کی آنکھیں چلی گئی. امام بخاری کی والدہ جو ان کی پرورش کر رہی تھی, وہ روزانہ اللہ سے دعا کرتی تھی, 2 رکعت پڑھتی, اللہ سے دعا مانگتی, ہر روز ان کا معمول تھا. یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے اسی حالت میں اور وہ دعا کرتی رہی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے, جب ان کو رات میں اٹھنے کی ضرورت ہوتی پیشاب کے لیے یا اور کسی حاجت سے, تو وہ اپنی ماں کو جگاتے اور پھر ماں ان کو اٹھا کر پیشاب کراتی, ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ماں نے دعا کی بہت گر گرا کر, اور پھر اس کے بعد بچہ تو سو گیا تھا. ماں نے دعا کرنے کے بعد بچے کے بازو, جیسے کہ وہ ہمیشہ بچے کے بازو سویا کرتی تھی, اسی طریقے پر سو گئی. رات میں کسی وقت ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچہ موجود نہیں ہے. بہت پریشان ہوئی کہ بچہ کہاں گیا. ادھر ادھر اٹھ کر دیکھا تو دیکھتی ہے کہ آج بغیر ماں کو جگائے وہ امام بخاری بیت الخلا گئے ہیں اور وہاں سے نکل کے آ رہے. ماں نے پوچھا, ارے بیٹا جگایا کیوں نہیں؟ روزانہ تو جگاتا تھا, آج مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے, امی جان مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے, مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. جب میں اٹھ کر دیکھا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو میں خود استنجا کے لیے چلا آیا. آپ کو جگانا مجھے مناسب نہیں سمجھا, اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا. اب دیکھا تو آنکھیں بالکل اسی طرح جیسے کہ بچپن میں تھی اور ٹھیک تھی, اس طرح ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. دیکھو میں بتانا چاہ رہا ہوں, جب مانگتے ہیں اللہ سے تو اللہ سب کچھ دیتا ہے. ماں نے مانگا بچے کے لیے آنکھیں, اللہ نے آنکھیں دے دی. جنہوں نے اللہ سے مانگا اللہ نے ان کو دیا ہے. اللہ پر یقین ایسا چاہیے, اللہ پر ایمان ایسا چاہیے. جب ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ
اللہ سے طلب کیا جاتا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہم نے اللہ کے دربار چھوڑ دیا، غیروں کی طرف التفات کرنے لگے، غیروں کے دروں پہ جا جا کے جھکنے لگے۔ یہ اللہ جب ایسا بندہ مومن کرتا ہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرا نہیں ہے، یہ غیروں کا ہے، لہذا اللہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے یقین کو کامل بناؤ۔ جب بھی حاجت پیش آئے، جب بھی ضرورت لاحق ہو جائے، اسی اللہ کو پکارو، وہ تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دینا انی قریب، میں بندوں کے بہت قریب رہتا ہوں۔ دیکھو اللہ کیا فرما رہے، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں اے نبی آپ سے آ کر سوال کریں۔ کچھ صحابہ آئے تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا نبی اللہ، ہم اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے سے بہت دور رہتے ہیں یا قریب رہتے ہیں؟ اگر اللہ بہت دور رہتے ہیں تو ہم ذرا زور زور سے چیخ چیخ کے پکار لیں گے، اور اگر قریب رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ کو پکار لیں گے۔ یہ پوچھنے کے لیے کچھ صحابہ کرام آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس میں ان کو جواب دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے آ کر سوال کریں تو آپ کہہ دینا انی قریب، میں قریب رہتا ہوں، میں کہیں بہت دور نہیں رہتا، میں ان کی شہرت سے بھی قریب رہتا ہوں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، دل کی آواز کو بھی میں سنتا ہوں، زبان کی آواز کو تو سنتا ہی ہوں، دل کے اندر کی آواز کو بھی سنتا ہوں۔ اس لیے ان سے کہہ دینا کوئی چیخ چیخ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ سے آہستہ پکارو، یہ دل کے اندر سے ان کی آواز نکلے، اس آواز کو بھی میں سن لیتا ہوں۔ آپ بتاؤ کہ وہ اللہ جو یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ میں قریب رہتا ہوں، مجھ کو پکارا کرو، اور تمہارے دل کی آواز کو بھی میں سنتا ہوں، اور تمہاری حاجتوں کو ضرورتوں کو میں پوری کرتا ہوں، وہاں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اسے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اجیب دعوت الداعی، جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر بندے مومن کسی اور طرف نہیں جائے گا، کسی اور طرف التفات نہیں کرے گا، اس کا ماما، اس کا ملجا، اس کا منجا سب اللہ کی ذات ہے، وہ اسی کو پکارتا ہے۔ اس لیے ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بات اعمال کو مضبوط کرنے کی ضرورت۔ عورتوں کے اندر اعمال کی بھی بڑی کمی ہے، نمازوں کا وقت ہو گیا لیکن نماز کی پابندی نہیں، ذکر کا اہتمام نہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں، اور مختلف جو عبادات اور مختلف نیکیوں کا سلسلہ دین اسلام نے سکھایا اور بتایا اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ لیکن آپ صحابیہ خاتونوں کو دیکھیے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر جو خواتین حضرات تھی ان کی زندگی کا نمونہ دیکھیے، اور اسی طرح اس کے بعد ایسے اہل اللہ پیدا ہوئے خواتین کے اندر، یعنی عورتوں کے اندر، کہ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا، ان کی زندگی کا ایک نقشہ آج تک جو ہے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔
حالانکہ ان کے ہاں بھی بچے ہوتے تھے، بلکہ آج سے زیادہ ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں جتنے بچے ہوتے تھے نا، آج اتنے نہیں ہو رہے۔ پہلے زمانے میں بچوں کا ریکارڈ آپ دیکھیں گے، ایک ایک عورت کو 10 بچے، 20 بچے، 30 بچے، اور کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 27 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 27 بیٹے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ اب میرے خیال سے پوری دنیا میں تلاش کرے تو ایک عورت بھی ایسی نہیں ہوگی۔ تو بچے زیادہ اور کام دھام بھی زیادہ تھا۔ اس زمانے میں مشینریاں نہیں تھی، اب تو واشنگ مشین بھی ہے، گرائنڈر بھی ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں بن گئی ہیں، لائٹوں کا سلسلہ ہے، پنکھوں کا سلسلہ ہے، آرام کی زندگی ہے، کام دھام بہت کم ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے اندر تو ایک ایک عورت کے اوپر اتنا زبردست کام ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی دھو کے لایا کرتی تھی اور کمر پر نشان پڑ گئے تھے اور چکی پیسا کرتی تھی، جس سے کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علی کے اشارہ دینے پر جا کر ایک گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جو غلام ہوتے ہیں، باندیاں ہوتی ہیں، اور آپ بہت سارے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس کی کوئی باندی میرے حصے میں بھی آ جائے اور مجھ کو ایک باندی بھیجی جائے تو بہت اچھا۔ یہ میرے ہاتھ دیکھیے، میرے ہاتھوں کا کیا حال ہے، میری کمر دیکھیے، میری کمر کا کیا حال ہے، پانی دھوتے دھوتے کمر کے اوپر نشانات آ گئے اور چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں کے گٹھے آ گئے، اگر ایک باندی آپ کی طرف سے مجھ کو مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس سے اندازہ کرو کہ حضرت فاطمہ الزہرا، جن کا مقام، جن کی بزرگی، جن کا بلند ترین مقام اللہ کے پاس، رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنا کام کاج کیا کرتی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو کوئی باندھی پھر بھی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں تم کو بتاتا ہوں یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لینا، باندھی سے زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کام دھام کیا جاتا تھا، بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا مجال ہے کہ ان کی نماز چھوٹ جائے، کیا مجال ہے کہ ذکر ان کا چھوٹ جائے، کیا مجال ہے کہ تلاوت ان کی رہ جائے۔ ساری پابندیاں اور اس کے ساتھ کام دھام اور اس کے ساتھ بچوں کی خدمت، اس کے ساتھ شوہروں کی خدمت، اس کے ساتھ گھر کا تمام کام دھام کرتے ہوئے بہترین زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں سہولیات زیادہ ہیں اور بہت سارے مسائل ہمارے مختلف چیزوں کی وجہ سے حل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی زندگی میں ذکر چھوٹ گیا، نماز چھوٹ گئی اور نیکی چھوٹ گئی اور تلاوت چھوٹ گئی، گھروں کے اندر یہ سارے رواجات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ۔ گھروں کے اندر جب نماز پڑھی جاتی ہے، گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، پیسہ بہت آتا ہے، کہاں جاتا ہے پتہ نہیں، کمائی بہت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے پیسہ خبر نہیں۔ یہ بے برکتی ہے۔ بے شک کمائی آج زیادہ ہے، لیکن جتنی زیادہ کمائی اتنی ہی زیادہ بے برکتی ہے۔ پیسہ آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہاں جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہے۔ کھانے کو پھر بھی تکلیف ہے، پریشانی پھر بھی موجود ہے، بچوں کے مسائل پھر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ برکت گھر کے اندر موجود نہیں۔ لیکن اگر برکت پیدا ہو جائے تو یہ سارے مسئلے خود ہی حل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ برکت آتی کیسا ہے؟ برکت پیسے سے نہیں آتی، برکت پیسے میں آسمانوں سے آتی ہے۔ برکت آتی ہے تو آسمانوں سے آتی ہے، اور یہ اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں، اور اس وقت میں آتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے،
ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نیکیوں میں لگتا ہے، اس کے گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے، اس گھر کے ماحول کے اندر اللہ کے فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اور جہاں نماز نہ ہو اور پھر اس کے علاوہ فرشتوں کے آنے پر پابندی بھی گھروں میں لگا دی گئی ہو، آپ کہیں گے فرشتوں پر کیا پابندی؟ بہت سارے لوگ کتا پال لیتے ہیں، کتا پالیں گے فرشتے بھی آئیں گے، تصویریں لٹکا کے رکھیں گے اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے۔ اب بہت سارے گھر ایسے موجود ہیں کہ جن گھروں کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہے، جس گھر کے اندر تصویر موجود ہو وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ یہ کیا ہے؟ پابندی لگا دی گئی ہے ہماری طرف سے، فرشتوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں بھی تصویر لگا دی، اس کا مطلب صاف سیدھا یہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا۔ اب وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، ہاں آئیں گے تو وہ فرشتے آئیں گے جو عذاب لے کر آتے ہیں، جو مصیبت لے کر آتے ہیں، جو پریشانیاں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، جو رحمت والے فرشتے۔ وہ فرشتے گھروں کے اندر نہیں آتے جب وہاں پر کتا ہوتا ہے یا وہاں پر تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی۔ ایک صاحب نے ایک صاحب سے، ایک مولانا سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں آتے، تو اس لیے میرا ارادہ ہو گیا ہے کہ تصویر لٹکا کے رکھ دو تاکہ اسرائیل بھی نہ آئے، تاکہ اسرائیل بھی نہ آئے اور میری روح ہی قبض نہ کرے۔ اور انہوں نے کہا ارے میاں وہ تو آئیں گے، وہ نہیں آنے والے فرشتے تو نہیں آئیں گے، لیکن اسرائیل کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ کتے کو روح نکالنے کے جو فرشتے ہیں نا وہ تمہاری روح نکالنے نہیں آتے۔ کتے کی بھی تو روح نکالتے ہیں۔ اب کتا پال لیا ایک آدمی اور یہ سمجھ کر کہ فرشتے نہیں آئیں گے، تو کتے کو نکالنے والے جو آئیں گے نا وہی تمہاری بھی روح نکال لیں گے۔ تو بہرحال یہ تو ویسے ہی لطیفے کی بات ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ گھروں کے اندر برکت پیدا ہو۔ برکت کیسے آتی ہے؟ اس کو میں نے کہا نیکیوں کے انجام دینے سے۔ گھروں میں نمازوں کا سلسلہ ہو، ذکر کا سلسلہ ہو، تلاوت کا اہتمام ہو اور نیکیاں جو ہے کی جائیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لیا جائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے ماں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے، یہ اس کے لیے تربیت کا موقع ہے۔ بچوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ ماں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو لے، بچی ہو یا بچہ ہو ساتھ میں لے کر اس کو نماز پڑھے گی، اس کو عادت پڑے گی اور وہ بھی نمازی بنتے جائیں گے۔ اور کوئی موقع ایسا رکھے کہ اس کے اندر کوئی کتاب پڑھی جائے، نیکی والی کتاب، دین والی کتاب، اور وہ بچوں کو بٹھا کر، گھر کے اور بڑوں کو بٹھا کر وہ سیکھی سمجھائی جائے۔ اس کا بھی جو ہے برکت کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس طریقے پر یہ نیکیاں انسان کے گھروں کے اندر برکتیں پیدا کرتی ہیں، اور جہاں یہ سلسلہ نہیں رہتا سمجھو کہ وہاں سے برکتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ نماز ختم، برکت ختم، ذکر ختم، برکت ختم، تلاوت ختم، برکت ختم۔ یہ سب چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر برکت کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اب پیسے پر پیسہ آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود برکت کا نام و نشان نہیں، پریشانیوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے۔ اور جب اضافہ ہوتا ہے پریشانیوں میں، وہاں بھی لوگ اللہ کو یاد کرنے کے بجائے کوئی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری جو ایمان کی کمزوری کی بات ہے، جس کے بارے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تو بتانے یہ ہے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کا سسٹم ایسا رکھنا چاہیے کہ اس سسٹم میں یہ ساری نیکیاں موجود ہوں، اور جب اس طریقے پر گھر کے اندر یہ نیکیوں کا سسٹم ہوگا برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، ایک ہے نیک عمل کرنا اور ایک ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانا۔ برائیاں بہت ساری قسم کی ہیں، ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں،
معاشرتی بیماریاں، گھریلو بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں اور برائیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ان تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اگر اس سے نہیں بچائیں گے تب بھی برکت نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا، گھر میں غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلی کھائی جا رہی ہے، کسی کا استہزاء اور مذاق کیا جا رہا ہے، یا جھوٹی بات کہی جا رہی ہے، یا آپس میں لڑائی کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے پر طنز و تعریض کیا جا رہا ہے، یا اور مختلف قسم کی برائیاں، یہ برائیاں جب گھروں میں چلتی ہیں ساری برکتیں ختم ہو جاتی۔ آج یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہماری مصیبت ہے، یہی ہمارے لیے پریشانی کا دور ہے کہ گھروں کے اندر یہ ساری بیماریاں پل رہی ہیں۔ غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کسی کے دل دکھانے کی باتیں کرتے ہیں، نہ بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں کا لحاظ ہے، اور کوئی چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے اور کوئی بڑے اپنے چھوٹوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ سے بے شمار گھریلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جب گھریلو مسائل پیدا ہوئے، لڑائیاں پیدا ہو گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی، ساس بہو کے جھگڑے پیدا ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اور انہوں نے ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ جب بھی اللہ کا قانون کہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھو کہ مصیبت وہیں پر آتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، جب اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اللہ دلوں کو توڑ دیتے ہیں، جب اللہ کے قانون کے اندر خلل ڈالتے ہیں اللہ زندگیوں میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں پر پریشانی ہی پریشانی، نہ میاں کو اپنے اپنی بیوی سے سکون مل رہا ہے، نہ بیوی کو میاں سے سکون مل رہا ہے، نہ ساس کو بہو سے کچھ فائدہ مل رہا ہے، نہ اس کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، بلکہ ہر جگہ پر لڑائیاں اور جھگڑے اور فسادات اور مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کے ماحول کو بڑا پاکیزہ ماحول بناؤ، اللہ کی اطاعت والا بناؤ، گناہوں سے پاک ماحول بناؤ، جس کے اندر غیبت بالکل نہ کی جائے، جس کے اندر کسی کا دل بالکل نہ دکھایا جائے، اخلاق والا معاملہ ہو، کردار بڑا اچھا اور عمدہ ہو، زبان بڑی پاکیزہ ہو، اور لوگوں کے دل کو رکھنے والی باتیں کی جائے، پیار و محبت والی باتیں کی جائے، ادب کا معاملہ کیا جائے، چھوٹے بڑوں کا ادب کرے اور بڑے گھر کے اندر کے چھوٹوں کا لحاظ کرے۔ اس طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کر کے دیکھو، پھر تمہارا گھر جہنم نہیں بہت بڑی جنت بن جائے گا۔ اگر گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو، یہی اصول ہے اس کا، یہی طریقہ ہے اس کا۔ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو بہترین گھر بن جاتا ہے، جنت نما گھر بن جاتا ہے، اور جہاں پر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، گھریلو مسائل، اور یہ مسائل عام طور پر عورتوں کی طرف سے ایجاد ہو جاتے ہیں، کریٹ ہو جاتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے بہت گھمبیر بن جاتے ہیں۔ یہ گھمبیر بننے سے پہلے کنٹرول کر لے، اس کے لیے اخلاق بہترین اپنے اندر پیدا کر لے، زبان میں میٹھا پن آ جائے، زبان بڑی پاکیزہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو، جو میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان میں کمال اسی وقت آتا ہے جب اخلاق میں کمال آتا ہے۔ اگر ایمان کے اندر کمال چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنا لو، بہترین سے بہترین بنا لو۔ جب ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، گھر کا ماحول دیکھو کتنا اچھا ہو جائے گا، اور گھر کا ماحول اتنا اچھا ہونے کے بعد اس کا اثر باہر بھی پڑے گا، اور باہر کی دنیا کے اندر بھی وہی خوشنمائی آپ دیکھنے کے لیے آپ کو نظر آنے لگے گی۔ لیکن اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر تو سمجھیے گھر کبھی نہیں بن سکتا ہے۔
تو اس وقت جو باتیں عرض کی گئی وہ کل میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی. سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے. ایمان بنے گا تو ہمیں جنت ملے گی. اگر ایمان ہمارے پاس نہیں بنا ہوا ہے تو پھر ہمارے لیے آخرت کا مسئلہ ہی ڈگمگا جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کو بڑھاؤ. اور ایمان والے بندے کیسے ہوتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے امام بخاری کا قصہ پیش کر کے بتا دیا تھا. ان کی والدہ کا کردار آپ کو بتایا تھا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. لیکن ان کے بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی والدہ اپنے بچے کو تربیت کرتی تھی اور ان کے ایمان کو بناتی تھی اور یوں کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی تجھ کو مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. جب بھی تجھے کوئی ضرورت پڑ جائے اللہ کے پاس آنا, مصلی بچھانا, اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا اور اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا. جو تو مانگے گا اللہ وہ عطا کریں گے. بچے کی یوں تربیت کر رہی اور اسی میں بچے کو شوق ہوتا ہے مٹھائی کھانے کا, شکر کھانے کا. تو ماں نے ان سے کہا کہ تم کو شکر بہت پسند ہے, تم اللہ سے روزانہ مانگو نماز پڑھ کر, اے اللہ مجھے شکر دے دے, اللہ تمہیں شکر دے دے. بیٹے نے کہا, بچے نے کہا بہت اچھا. اب وہ نماز پڑھتا اور جب نماز پڑھتا رہتا تو ماں ایک پڑیا بناتی شکر کی اور ان کے مصلی کے نیچے ایسا ڈال دیتی. بچہ نماز پڑھنے کے بعد ماں سے کہتا کہ شکر کہاں ہے؟ ماں کہتی کہ اللہ سے تم نے مانگا ہے کہ نہیں مانگا؟ وہ کہتا کہ ہاں میں نے مانگا ہے. کہتی کہ اس مصلی اٹھاؤ, دیکھو مصلی کے نیچے مل جائے گی شکر. اب وہاں دیکھے تو پڑیا موجود ہوتی. بچہ سمجھتا کہ اللہ نے دیا, خوشی خوشی کھا لیتا. اب بچے کو عادت پڑ گئی روزانہ نماز پڑھنا اور اللہ سے شکر مانگنا. اور ماں کا طریقہ یہ تھا کہ بچہ نماز پڑھنے تک ایک پڑیا بنا کر اس کے مصلی کے نیچے ڈال دیتی. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن کا قصہ یہ ہوا کہ ان کی ماں جو ہے پڑوس میں کسی کام سے گئی اور وہاں جا کر باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئی. باتیں کرتے ہوئے اتنا وقت نکل گیا کہ نماز کا وقت آ کر ختم ہونے لگا. بچہ وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا. تب بچے ماں کو یاد آیا, ارے میں تو آج شکر رکھنا بھول گئی. یہ یاد آتے ہی ماں نے وہیں بیٹھ کر اللہ سے التجا کی اور کہا کہ اللہ دینے والے تو تب بھی روزانہ بھی آپ ہی تھے. وہ شکر جو میں اٹھا کے رکھتی تھی وہ میرے ذریعے سے آپ دیتے تھے. آج میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, میں تو وہاں موجود نہیں ہوں, بچے کے یقین کے واسطے آپ بغیر میرے توسط کے اس کو شکر عطا کر دیجیے. شکر روزانہ بھی اللہ ہی نہ دیتا ہے, ماں کہاں سے بناتی ہے, لیکن ذریعہ بن جاتا ہے. ماں نے کہا روزانہ میرے ذریعے سے آپ دیتے تھے اور آج میرے بچے کے یقین میں کوئی تزلزل نہ ہو جائے, وہ ڈگمگا نہ جائے, اس لیے اللہ آپ بغیر کسی واسطے کے اپنی قدرت قاہرہ سے اس کو شکر عطا کر دیجیے. یہاں ماں رو رو کر گڑ گڑا رہی تھی, بچہ ادھر دعا مانگ کر جو مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے آج شکر کی پڑیا نہیں بلکہ شکر کا خزانہ تھا. شکر کی پڑیا نہیں, شکر کا خزانہ. دیکھتے ہیں تو بس اتنا ہے شکر کا خزانہ. ماں کی طرف دوڑتا ہوا بچہ آیا اور کہنے لگا کہ امی جان آ کے دیکھو, آج تو شکر کی پڑیا نہیں ہے, شکر کا خزانہ نکل آیا. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا شکر گنج. گنج کے معنی خزانہ, یعنی شکر کے خزانے والے فرید الدین بابا. یہ فرید الدین بابا شکر گنج کے نام سے اس دن سے مشہور ہو گئے.
اب انہوں نے اٹھا کر تقسیم کرنا شروع کیا، تقسیم کرتے رہے، کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک وہ خزانہ ختم نہیں ہوا اور لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا رہا۔ یہ ہے ماں کی تربیت۔ ماں کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بھی بناؤ، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بناؤ، ان کے اندر بھی نیکیاں پیدا کرو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بالخصوص عورت کی ذمہ داری ہے۔ ماں چونکہ پہلا گود ہے اور پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کی گود میں پڑھنے والے بچے کی اگر تربیت ماں نہ کرے تو کون کرے؟ اس لیے ماں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ توجہ دے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف، کہ ان کے اندر ایمان کامل آ جائے، ان کے اندر بہترین اخلاق آ جائیں، ان کے اندر بہترین نیکیاں پیدا ہو جائیں، بہترین طرز معاشرت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ان کے اندر بچوں کے اندر نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ ماں یہ کوشش کرتی ہے، بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے ان کو اس طرح پالا تھا کہ کبھی بغیر وضو کے ان کو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کے کبھی ان کو دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی ماں کو دودھ پلانا ہوتا، بچہ روتا اور چھاتیوں سے دودھ پینا چاہتا، ماں سب سے پہلے وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد جو ہے چھاتیوں سے دودھ پلایا کرتی۔ دیکھو کیسا جو ہے نامور انسان دنیا میں پیدا ہوا، اخلاق کیا تھے، شجاعت کیا تھی، بہادری کیا تھی، نیکی کیا تھی، تقویٰ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مسجد بنائی تھی سینے بٹن میں، مسجد اقصیٰ جس کا نام ہے، تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد اعلان تھا کہ اس مسجد کا افتتاح ہے۔ بہت دور دور سے لوگ جمع ہوئے، عوام بھی جمع ہوئے، علماء بھی جمع ہوئے، مشائخ بھی جمع ہوئے، بڑے بڑے سیاستداں جمع ہوئے، سب کے سب جمع ہو گئے۔ تو حضرت ٹیپو سلطان نے اعلان فرمایا کہ آج اس مسجد کا افتتاح وہ کرے گا، اس آدمی کی نماز سے اس کا افتتاح ہوگا جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز بالغ ہونے کے بعد میں نہ چھوٹی ہو۔ لہذا کوئی ایسے صاحب ہوں تو آگے تشریف لائے، لیکن سناٹا طاری ہو گیا، مشائخ بھی آگے نہیں بڑھے، کسی نہ کسی کی کبھی چھوٹی ہوئی تھی، علماء بھی آگے نہیں بڑھے، دوسروں کا تو کیا سلسلہ، مشائخ اور علماء بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ بار بار اعلان ہوا کہ بھائی شرمانے کی ضرورت نہیں، جو بھی ایسا اللہ کا بندہ ہو سامنے آ کر امامت کر دے۔ لیکن جب بہت دیر کے باوجود کوئی نہیں آیا تو حضرت ٹیپو سلطان خود آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میری کبھی تہجد کی نماز نہ پڑھی۔ ماں نے ایسی تربیت کی تو ایسا جو ہے فرد پیدا ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بنائے، اپنے آپ کو اللہ والا بنائے، نمازی بنائے، ایمان والا بنائے، پکے ایمان والا بنائے، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ جب بچوں کی تربیت اس انداز پر ہوتی ہے، اللہ ایسے ایسے جو ہے نامور انسان پیدا کرتے ہیں اور ایسے تقوی والے، طہارت والے، شجاعت والے، بہادری والے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں اس کے بجائے خود ہی ایمان سے خالی ہو، کامل ایمان نہ ہو، اس کے اندر بڑا کھوٹ ہو، وہ خود نماز نہ پڑھتی ہو، اس کے اندر خود تقویٰ اور طہارت نہ ہو، وہ اللہ کو کبھی یاد نہ کرتی ہو، اب اس کے گود میں جو بچے پلتے اور بڑھتے اور آگے بڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے وہ بھی فاسق ہو جاتے ہیں، فاجر ہو جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتا ہے لیکن اللہ والا نہیں بنتا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو اس طرح بنانے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے تھوڑی سی زحمت آپ کو ہوگی۔ اپنے آپ کو بنانا بغیر زحمت کے نہیں ہوتا، بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتا۔ اپنے نفس پر کنٹرول چاہیے، اپنے جی پر کنٹرول چاہیے۔ جب کنٹرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی
دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ تھی کہ اعمال کی پابندی، اعمال کی پابندی کے بغیر کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان کی تعریف میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے دل سے ماننا، دوسرا ہے اپنے ہاتھ پیر سے عمل کرنا، اور تیسرا ہے اپنی زبان سے اقرار کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ صرف مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ مان لینا ٹھیک، لیکن ماننے کے ساتھ جو مانا گیا اس کے اوپر عمل کرو۔ ہم نے نماز کو مانا، نماز پر عمل کرو، ذکر کو مانا، ذکر پر عمل کرو، تسبیح کو مانا، تسبیح پر عمل کرو، تقوی کو مانا، تقوی پر عمل کرو، خیرات کو مانا، خیرات پر عمل کرو۔ جو جو چیزیں ہم نے مانی ان چیزوں پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ تو ناقص ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اعمال کی پابندی پر اپنے آپ کو لگا دیجیے۔ تیسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گھریلو یا ذاتی یا معاشرتی کسی بھی قسم کا گناہ ہو، اپنے ماحول کو گناہوں سے پاک کر لو۔ اور اس کے ساتھ چوتھی بات جو میں نے عرض کی وہ تھی اخلاق والی، گناہوں سے پاک اور پھر اخلاق بہترین ہو، گھر کا ماحول بڑا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اگر اخلاق موجود نہیں ہے، نماز آپ پڑھ لیجئے، ذکر آپ کر لیجئے، لیکن اخلاق موجود نہیں ہے، وہاں جہنم بن جائے گا۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بعض عورتیں نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کی زبان اچھی نہیں ہے، ان کا طرز عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے گھر کے اندر ہمیشہ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ چوتھی بات، اپنے آپ کو با اخلاق با کردار بنا کر رہنا، یہ 4 باتیں اپنے آپ پر لازم کر لیں، انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون ملے گا۔ اور جیسے دنیا کی زندگی مزیدار بنے گی، آخرت کی زندگی مزیدار بنے گی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، ایسی زندگی جس کو دیکھ کر لوگ اشعش کریں گے ماشاءاللہ کیا بہترین زندگی۔ آج اس بات کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔